اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو ولادت امام عالی مقام مبارک ہو، امام حسین کی ولادت مبارک ہو، اور اللہ کے پاک نبی تاجدار مدینہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے محبوب کو مبارک دے کے آؤ کہ آپ کے گھر نواسا پیدا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مبارکباد دینے کے لیے رسول کے پاس بھیجا۔ اللہ کے نبی اور تاجدار مدینہ آمنہ کے لال نبیوں کے سردار کے پاس جبریل امی تشریف لے کے آئے، اور بھی فرشتے آسمان سے آتے رہے۔ 3 دن تک لوگوں نے مدینے کی گلیوں میں فرشتے کے پروں کی آوازیں سنتے رہے تھے۔ فرشتے آتے اور جاتے رہے، مبارکباد دیتے رہے، رسول خدا کے دروازے پہ آتے رہے۔ اور انہی فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا جس کا نام تھا فطرس۔ ایک دن اس نے عبادت کا تکبر کیا کہ میں مثلی، میری مثال تو کوئی ہے ہی نہیں، جتنا میں پرہیزگار ہوں، میں عبادت گزار ہوں، میں مثلی، میری مثال تو ان فرشتوں میں سے کسی کی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تکبر کی وجہ سے، تکبر دولت کا نہیں ہوتا، ہر چیز کا تکبر ہوتا ہے، حسن کا تکبر ہوتا ہے، پیسے کا ہوتا ہے، عبادت کا ہوتا ہے، ہر چیز کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پروں کو کاٹ کے اور کہا جبریل اسے گہرائیوں میں پھینک دو، اور جب گہرائیوں میں اسے پھینک دیا گیا تو اس وقت وہ گہرائیوں میں گرتے ہوئے جبریل سے کہا، جبریل اپنے رب سے پوچھو کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ جبریل نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ کیا فطرس کی بخشش ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے کہا، جبریل جاؤ اس سے کہہ دو کہ جب قیامت آئے گی، جب عرش کے دروازے کھل جائیں گے، جب فرشتے آسمانوں سے زمینوں پر آئیں گے، اس دن تیری بخشش ہوگی۔ اور جب فطرس کو زمینوں میں گہرائیوں میں پھینکا گیا، اس دن سے لے کے وہ آسمان کی طرف دیکھتا رہا، کب عرش کے دروازے کھلے، کب قیامت آئے، کب نوری مخلوق آسمان سے زمین پہ آئے۔ اور جب نواسہ رسول کی آمد زمانے پہ ہوئی، جبریل فرشتوں کو ساتھ لے کے در رسول پہ جا کے مبارکباد دیتے رہے، آتے اور جاتے رہے۔ فطرس دیکھتا رہا، عرش کے دروازے کھل گئے ہیں، ملائکہ زمین پہ آ رہے ہیں، فرشتے زمین پہ آ رہے ہیں، جبریل بھی آ رہا ہے، دوسرے فرشتے بھی آ رہے ہیں۔ اس وقت فطرس نے پوچھا، جبریل کیا قیامت آ گئی ہے؟ جبریل کہتا ہے، قیامت نہیں، نواسہ رسول آ گیا ہے، حسین ابن علی آ گیا ہے۔ تو اس وقت فطرس نے کہا کہ جس بچے کی اتنی شان ہے، جس کا اتنا مقام ہے، جس کے مبارک دینے کے لیے فرشتے آسمانوں سے زمینوں پہ آ رہے ہیں، جبریل کیا میں ساتھ چل سکتا ہوں؟ جبریل نے کہا، میرے ساتھ آ۔ دروازہ رسول پہ پہنچے، جب وہاں پہ پہنچے، اللہ کے نبی کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ بطول پہ پہنچے، دروازہ علی پہ پہنچے، تو اس وقت جبریل نے کہا، فطرس تو یہیں پہ رک جا، میں جاتا ہوں، حضور سے بات کرتا ہوں، اگر اجازت مل گئی تو اندر آنا۔ فطرس رک گیا ہے، اور جب رسول خدا کے پاس جبریل امی تشریف لے کے آئے، مبارکباد دی اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے سنا تھا ایک فرشتہ جو ہم جیسا تھا، جس نے کہا تھا من مثلی، میری مثال تو کوئی بھی نہیں ہے، اللہ نے اسے سزا دی، اس کے پر کاٹ دیے۔ آقا یا رسول اللہ، وہ مبارک دینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس جب وہ فطرس آیا، مبارک دی، حسین کریمین کی مبارک دی، اور کہا، یا رسول اللہ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا، جاؤ وہ جھولا پڑا ہے، اس کے ساتھ اپنے پروں کو مس کر لو۔ اور جب مس کیا تو واپس پر مل گئے، تو آسمانوں کی طرف اڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، من مثلی، من مثلی، من مثلی، میری مثال کوئی نہیں، میری مثال کوئی نہیں، میری مثال کوئی نہیں۔ فرشتے حیران ہو گئے، یہی لفظ تھا، یہی لفظ جب اس نے کہا تھا کہ من مثلی، میری مثال کوئی نہیں، تو اللہ نے اس کے پر کاٹ دیے، اللہ نے اس کو سزا دے دی، اللہ نے اس کو گہرائیوں میں پھینک دیا۔ اب کچھ نہیں ہو رہا، اب پر نہیں کٹ رہے، اب اللہ نے اسے سزا نہیں دی، اب اللہ نے اسے گہرائیوں میں نہیں پھینکا۔ تو اس وقت اللہ نے فرمایا، سب پہلے اس نے کہا تھا، اس وقت اسے اپنی عبادت کا تکبر تھا،
آج یہ کہہ رہا ہے من مثلی، میری مثال کون ہے؟ میں نے اپنے پروں کو حسین کے جھولے کے ساتھ لگا دیا ہے۔ یہ مقام عالی مقام ہے، یہ حسین کا مقام ہے جس کی ماں کا نام زہرا ہے اور جس کے باپ کا نام علی شیر خدا ہے، اور وہ حسین جسے رسول کہے حسین میرا بیٹا ہے، حسین میرا بیٹا ہے، حسین تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، اور جو تجھ سے محبت کرے گا میں محمد اس سے محبت کروں گا۔